السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ لوگ کو پڑھائیں گے حفیظ جالندھری کے بارے میں۔ حفیظ جالندھری، ان کا اصل نام محمد حفیظ تھا۔ کنیت ابوالاسر، ان کی کنیت کیا تھی؟ ابوالاسر۔ تخلص یعنی کیا تخلص کیا کرتے تھے؟ حفیظ۔ سال ولادت یعنی ان کی پیدائش کس سن میں ہوئی؟ 14 جنوری 1900 عیسوی میں۔ 14 جنوری 1900 عیسوی میں۔ مقام یعنی کس جگہ پر ہوئی؟ مقام جالندھر۔ سال وفات 21 دسمبر 1982 عیسوی میں۔ 21 دسمبر 1982 عیسوی میں۔ استاذ مولانا غلام قادری۔ مولانا غلام قادری۔ محمد حفیظ جو تھے، ان کا نام محمد حفیظ تھا۔ ابوالاسر کنیت۔ دینی تعلیم کے بعد یہ اپنے دینی تعلیم کے بعد اسکول میں داخل ہوئے۔ شاعری کا انہیں بہت شوق تھا، جو ابتدا سے ہی شروعات سے ہی تھا، اور شعر کہنے لگے۔ مولانا غلام قادری گرامی سے رشتہ تلمذ قائم کیا۔ کسب معاش کے لیے یعنی روزی روٹی کے چکر میں عطر فروشی، کیا کام کیا انہوں نے؟ عطر فروشی کا کام کیا، خیاطی کا کام کیا، فوج کی ٹھیکیداری کی، خطوط نویسی یعنی خط لکھنا شروع کیا، یہ سب کیا روزی روٹی کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے۔ تاریخی واقعات، ان کے تاریخی واقعات کون کون سے تھے، اس کو بھی نظم کیا۔ تاریخی واقعات کو بھی نظم کیا، یعنی کہ کچھ لکھنے بھی لگے اور غزلیں بھی کہیں، مگر یہ روایتی انداز کی ہیں۔ انہوں نے نظمیں بھی لکھیں، تاریخی واقعات بھی لکھے اور غزلیں بھی لکھیں جو روایتی انداز کی تھیں۔ وہ شعری کارنامہ جس نے حفیظ کو زندہ جاوید بنا دیا، جس سے یہ فیمس ہوئے، مشہور ہو گئے، جن کا نام ہمیشہ یاد کیا جائے گا، وہ کون سا تھا؟ شاہنامہ اسلام ہے۔ کون سا تھا؟ شاہنامہ اسلام ہے۔ فارسی میں تو شاہنامہ فردوسی، فارسی میں کیا لکھا گیا؟ شاہنامہ فردوسی۔ اور مثنوی کون سی تھی؟ مولانا روم جیسی بلند پایہ نظمیں موجود ہیں۔ مثنوی کون سی؟ مولانا روم جیسی بلند پایہ نظمیں موجود ہیں۔ بہت عمدہ قسم کی، اعلیٰ قسم کی انہوں نے نظمیں بھی لکھیں۔ انہوں نے گیت بھی لکھے جو تاثیر سے لبریز ہیں، جس کے اندر ایک تاثیر ہے۔ بہت اچھی انہوں نے گیت بھی لکھے۔ لبریز یعنی بھرا ہوا، تاثیر یعنی اس میں ایک مٹھاس ہے ان کے گیتوں میں۔ 1921 میں شوگر کمپنی کی ملازمت چھوڑ دی۔ انہوں نے شوگر کمپنی میں ملازمت کی تھی، نوکری کی تھی، ملازمت کی یعنی نوکری کی، اور بعد میں 1921 عیسوی میں یہ شوگر کمپنی کی ملازمت یعنی نوکری کو چھوڑ دی اور وطن واپس آ گئے، اپنے وطن واپس آ گئے۔ اس کے بعد ایک رسالہ انہوں نے لکھا، اعجاز، جاری کیا، جو 5 ماہ میں بند ہو گیا، اور رسالہ شباب، کون سا رسالہ لکھا؟ شباب لکھا۔ اس میں انہوں نے ملازمت کر لی، نوکری کر لی۔ اس کے بعد جو نہال اور ہزار داستان کی ادارات ان کے سپرد ہوئی۔ ان کی تصانیف کون کون سی ہیں؟ کون کون سی انہوں نے تصنیفیں لکھیں؟ نغمۂ زار، سوز و ساز، تلخانہ شیریں، چراغ شہر، شاہنامہ اسلام، اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے گیت اور نظمیں بھی لکھیں۔ کون کون سی تصانیفیں انہوں نے لکھی؟ نغمۂ زار،
سوز و ساز، تلخانہ شیریں، چراغ شہر، شاہ نامہ اسلام اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے گیت اور نظمیں بھی لکھیں۔ ان کی نظمیں کون کون سی ہیں؟ آخری رات، بسنتی ترانہ، توبہ نامہ، تکیہ، پیجا، فرصت کی تمنا میں، کوا، کرشن کنہیا، میری شاعری، شاعر، سونے والوں جاگو، سخت گیر آقا۔ ان کی نظمیں کون کون سی ہیں؟ آخری رات، بسنتی ترانہ، توبہ نامہ، تکیہ، پیجا، فرصت کی تمنا میں، کوا، کرشن کنہیا، میری شاعری، شاعر، سونے والوں جاگو، سخت گیر آقا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔